بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا خوبصورت سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج اپنے پروگرام کا آغاز ہم کریں گے سردی سے، سردی کے موسم سے۔ آپ جانتے ہیں اور آپ نے اخبارات میں، خبروں میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویسے دوستوں اور کسی بھی پلیٹ فارم میں ہونے والی گفتگو میں بھی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں اس سال جو سردی پڑ رہی ہے اس نے گزشتہ کئی سالوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور کچھ ایسی مطلب ان شہروں میں بھی سردی پڑ رہی ہے، زیادہ سردی، جہاں سردی کا بہت کم نام و نشان ہوا کرتا تھا۔ تو ہر شہر میں ہیٹر جو ہے وہ نکل آئے، اور سردی سے ہم لوگ جو ہے وہ اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ محظوظ بھی ہو رہے ہیں، بڑے لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ کیا زبردست موسم آیا ہوا ہے، اور واقعی کچھ لوگوں کا سردی جو ہے بڑا پسندیدہ ترین موسم ہوتا ہے، جس میں آپ کو پہناوے کے حوالے سے ڈھیروں آپشنز مل جاتی ہیں۔ آپ کو کیپ، مفلر، گلوز، لانگ بوٹس اور مطلب موٹی موٹی چادریں، جیکٹس، اوور کوٹس، لانگ کوٹس، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ پہنے ہیں۔ تو خیر سردی کو لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ پھر پاکستان بھر میں آدھے سے زیادہ لوگ وہ ایسے ہیں جن کے من میں خواہش ہے کہ وہ برف باری ہوتے ہوئے دیکھیں، اور وہ برف باری ہوتے ہوئے انہوں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اور پاکستان میں کچھ علاقوں میں اس وقت برف باری ہو بھی رہی ہے، اور انہی دنوں میں برف باری ہوئی بھی ہے۔ اور اس سردی کی وجہ سے جہاں یہ بہت سارے فوائد اور لوگ جو ہے اس موسم سے محظوظ ہو رہے ہیں، وہاں کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ ابھی تک گزشتہ 3 دن میں ٹوٹل 82 لوگ سردی کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں، اور صرف آزاد کشمیر میں 61 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں 20 افراد جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں، اور 11 افراد زخمی ہو چکے ہیں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان پہ نظریں ہیں پوری دنیا کی ٹورزم کے حوالے سے، تو لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہزارہ ڈویژن اور آزاد کشمیر وغیرہ کی کئی اہم سڑکیں وہ اس وقت بند ہیں۔ ملک بھر میں بارش اور برف باری کی وجہ سے 35 گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو ہم نے موسم کی شدت کے حوالے سے آپ کو بتائی، کہ سردی بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے جہاں لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں، وہاں پہ ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انتہائی تکلیف میں مبتلا ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جن کے عزیز، جن کے پیارے جو ہے وہ جان سے بھی چلیں گے۔ ہم ان سارے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ جو لوگ جن کو یہ لاس ہوا ہے، اور اپنوں کے جانے کا یا ان کے مال کے جانے کا، ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، جس کا ٹاپک جو ہے وہ سردی کے حوالے سے بات کریں گے ہم۔ اچھا، آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ جب بچے گرمیوں کی چھٹیاں ختم کر کے اسکول جاتے ہیں تو اس وقت اصل گرمی پڑتی ہے۔ اسی طرح سردیوں کی چھٹیاں ختم ہوئیں، اور پنجاب میں کچھ جگہوں پہ اور کچھ جگہوں پہ ایکسٹینڈ بھی کی گئی یہ چھٹیاں، بڑھا دیا گیا تھوڑا سا کچھ دن کے لیے۔ تو سردیوں کی چھٹیاں تقریباً ہر جگہ پہ ختم ہو چکی ہیں، مگر سردی کی اصل جو لہر ہے نا، جو شدت، وہ آنا ابھی باقی ہے۔ تو اب اس حوالے سے کیا ہوگا؟ صرف بچے ہی نہیں، جوان ہی نہیں، بچے اور بوڑھے بھی اس موسم کی وجہ سے، اس موسم کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، اور ریاستی سطح پہ کیا کیا انتظامات ہونے چاہیے آپ کو اور مجھے سردی سے اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے، اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ ہیں جناب شرف الزماں صاحب، جو کہ ماہر تعلیم ہیں اور آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے۔ سردی تو نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ ہاں سردی تو ہے، محسوس تو ہو رہی ہے، کیونکہ کراچی میں
ایسی سردی کبھی پڑی نہیں ہے. ہم عادی بھی نہیں ہیں اور نہ ہم نے کبھی سردی کی اتنی تیاری کی ہے یہاں پہ, اس وجہ سے ہمیں تو محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں یہ ایک تجزیہ کار ہیں اور یہ ٹرینر ہیں, ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, جناب عثمان بٹ صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فہیم, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. آپ کا سردی سے کیا تعلق چل رہا ہے آج کل؟ یہ چل رہا ہے کہ میں نے نیچے شرٹ پہنی ہوئی ہے, اس کے اوپر ایک اور شرٹ پہنی ہے, پھر کوٹ ہے, پھر ٹائی ہے. بالکل صحیح. اچھا ویسے ابھی جیسے انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ ان 3 دنوں میں ہم نے مطلب جہاں سردی کے حوالے سے بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں دیکھی ہیں, لوگ انجوائے کر رہے ہیں, وہاں ساتھ یہ اس طرح کے انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں جن سے بڑا دل بھی دکھتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب یہ اس اتنے خوبصورت موسم میں بھی یہ جو ہے نا ہمارے معصوم بہن بھائی بیچارے جان سے گئے. تو اس طرح کی جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, جو کیجوالٹیز ہوتی ہیں, تو اس کے پیچھے وہ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں آپ؟ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں زیادہ تر اس میں غریب طبقہ ہوتا ہے جو مارا جاتا ہے. ظاہری بات ہے ان کو ایڈیکویٹ کورنگ نہیں ملے گی. مفلر ہے, سویٹرز ہیں, وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ایک ہلکا سا ہاف سلیو سویٹر پہن کے ہمارا کام چل جائے گا, لیکن جب وہ سردی گھستی ہے ان کے اندر تو اچھوں کے جو ہیں چھکے چھوٹ جاتے ہیں. تو پراپر پروٹیکشن نہ ہونے کی وجہ سے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سب جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو غریب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, ان کو کمبل, چادر, سویٹرز, اگر ہم ویسی خیرات اتنی کرتے ہیں, اگر ہم ان کو اس طرح بھی کریں تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ, کیونکہ آج کل تو ضرورت بھی ہے. آج کل آپ کھڑے ہو, اگر آپ بڑی حیرت کی باتیں میں نوٹ کر رہا ہوں, جو لوگ مانگتے ہیں, پہلے پیسے مانگتے تھے, آج کل کہتے ہیں کہ سر ایک کمبل دے دیں, بچے کے لیے سویٹر دے دیں. تو یہ میں نے چینج دیکھا ہے. ہاں یہ تو اچھی بات ہے. اور پتہ ہے یہ لنڈے سے جو کپڑے خرید کے پہنتے تھے, وہ سستے کپڑے, ہماری تقریباً ٹوٹل پاپولیشن کا اچھا خاصا حصہ جو ہے, تعداد جو ہے, وہ اس طرح سے لنڈے سے کپڑے لے کے پہنتے تھے, پرانے کپڑے, گرم کپڑے. مگر اس وقت وہ بھی اس قدر مہنگے ہو چکے ہیں کہ ان کی پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کو جو ہے کوئی نہ کوئی اقدامات جو ہے وہ اٹھانے چاہیے. ایک وقفے کا وقت ہے جی, وقفے سے واپس آتے ہیں تو اسکول کے بچوں پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اسکول کے بچے جو ہے وہ کس تکلیف میں سردی کی وجہ سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں شرف الزماں صاحب اور عثمان بٹ صاحب, جن سے ہم بات کر رہے ہیں سردی کی بڑھتی ہوئی شدت کے حوالے سے. اور شرف الزماں صاحب, کیونکہ آپ ماہر تعلیم ہیں اور پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سے آپ کا تعلق ہے, مجھے یہ بتائیے کہ اسکول کی چھٹیاں سردی کی تو ختم ہو گئی, تو سردیوں کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں, اب وہ سردی اصل پڑھنا باقی ہے, اب کیا ہوگا؟ اب بچوں کو دوبارہ سے چھٹی دی جائے گی یا صرف ماں باپ کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ تو ایسی بس چھٹیاں ہوتی ہیں, بچوں کو ذرا ڈبل کپڑے پہنا کے بھیج دیں؟ دیکھیں فہیم بھائی, ہمارے یہاں تو پورے پاکستان کا دستوری نرالا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ موسم میں تبدیلی تو آئی ہوئی ہے, زمینی حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے. برٹش گورنمنٹ کے زمانے میں جو دستور بنایا گیا تھا, اس وقت جو دسمبر کے مہینے میں چھٹیاں دی جاتی تھیں 10 دن کی, اور جون جولائی میں جو چھٹیاں دی جاتی تھیں گرمیوں کی, آج بھی دستور وہی ہے. میں قائمہ کمیٹی برائے تعلیم گورنمنٹ آف سندھ کا ممبر ہوں پچھلے کئی برسوں سے. ہر سال اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ ڈیٹ مقرر نہ کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے, اس کو آپ منتظر رہیں کہ جب آپ حالات کو دیکھیں تو پھر آپ اناؤنسمنٹ کریں. ٹھیک ہے, لیکن وہاں ڈیٹ مقرر کر دی جاتی ہے. اور پچھلی دفعہ تو اسٹیئرنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, اسٹیئرنگ کمیٹی برائے تعلیم کی ایک میٹنگ ہوتی ہے صوبہ سندھ میں, لیکن پچھلی بار ہماری 3 میٹنگز ہو گئی لگاتار جنوری میں. کچھ چیزوں کو فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا. اس بار 6 مہینے سے منسٹر آف ایجوکیشن ہی نہیں ہے, وہ پوسٹ خالی ہے. پورے سندھ میں منسٹر آف ایجوکیشن سردار علی شاہ صاحب جو تھے, ان کے جانے کے بعد سے, ان کے ہٹنے کے بعد سے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا, ابھی تک پوسٹ
खाली है। सरदार अली शाह साहब ने पिछले जनवरी के मीटिंग में उन्होंने ये वादा किया था कि आइंदा से हर 3 माह के बाद स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होगी, लेकिन जब मिनिस्टर ही नहीं है तो अब मुतालबा किससे करें? नहीं तो इसमें मिनिस्टर क्यों नहीं है? कोई कैपेबल शख्स नहीं मिल रहा है सिंध सरकार को, ये क्या मसला है? अब वो मुराद अली शाह साहब जो हैं हमारे वजीर आला सिंध, उन्होंने अपने पास वो चार्ज रखा हुआ है। अब वो मेरे ख्याल में सोच तो रहे होंगे, लेकिन बहुत डिले है, अभी तो 6 महीना गुजर गए। तालीम जैसे सूबे के लिए तो ये इंतजार तो अच्छा नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। दूसरी चीज ये है फहीम भाई कि ये बरसा बरस से सिस्टम यही चला आ रहा है। हर बार हम कोशिश करते हैं कि कंडीशनली छुट्टी दी जाए कि जब सर्दी ज्यादा पड़े तो आप छुट्टी का ऐलान करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। लकीर के फकीर हैं हम सब लोग, मुझ समेत, कि हम तय कर देते हैं खुद से कि सर्दी जो आएगी। अब देखें पिछले 2 बरसों से सर्दी की लहर जो है वो सबसे ज्यादा आती है जनवरी में, और हम जनवरी में दिसंबर में अपनी छुट्टियां पूरी कर चुके होते हैं। 40 साल पुराना दस्तूर लेकर हम बैठे हुए हैं। जो तब्दीली पूरी दुनिया में आ गई हम उसकी तरफ रागिब नहीं होते। क्लाइमेट की चेंजिंग है, मामूली सा काम है, इसके ऊपर तो काम किया जा सकता है। ऊपर से देखें आप कि मैं एक चीज और बता रहा हूं फहीम भाई, इसको आप लोग जरा नजरों में रखिएगा, इस पे बात कीजिएगा यकीनन आइंदा भी, कि जिस तरीके से इस बार सर्दियों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। अभी आगे की पेशन गोई, आपने भी फरमाया आगे की पेशन गोई का, हमने भी कल न्यूज में सुना उसके बारे में कि आगे 20-22 तारीख तक की है। और कराची का दर्जा हरारत के बारे में उनका कहना यह है कि 5 डिग्री तक ये जाएगा। अब सोचें कि हम लोग 12, 13, 14, असल में कराची के में रहने वाले लोग इस मौसम के आदी नहीं है। हमारे लिए तो बहुत मुश्किलात हो गई है, और तेज हवा के साथ जी। और आप बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, आप बात कर रहे हैं बच्चों की। इस बार सर्दी तो सर्दी है, गर्मी बहुत सख्त आएगी। और हमारे सरदार शाह साहब ने बहुत सारी चीजों को उल्टा पुल्टा कर दिया था पिछले साल। उन्होंने सेशन को चेंज कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मई और जून की छुट्टी होगी, जबकि जुलाई में कड़ाके की गर्मी पड़ेगी, झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी, हीट स्ट्रोक होंगे। तो ये तमाम चीजों का बंदोबस्त पहले से होना चाहिए। हम अगर पहले से इन चीजों पे गौर फिक्र करें तो यकीनन हादसा से भी बच सकते हैं। सही, बच्चों को बीमारी से भी बचा सकते हैं। बिल्कुल सही। वो क्या एहतियाती तदाबीर होंगी इसके ऊपर यकीनन बात करेंगे। लेकिन देखिए फहीम भाई, एक चीज है, ना हम पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, ना हम बच्चों का ख्याल रखते हैं, ना हम आसातिज़ा का ख्याल रखते हैं, ना हम आवाम का ख्याल रखते हैं। आप हर तरफ से शोर शराबा, सिंध में बहुत ज्यादा आवाज उठी कि छुट्टियां बढ़ा दें। खैबर पख्तून में छुट्टी बढ़ गई, पंजाब में छुट्टी बढ़ गई, सिंध में छुट्टी नहीं बढ़ाई गई। हालांकि इंटीरियर में बहुत शदीद सर्दी होती है। बहुत शदीद। मैं अभी गया हुआ था, फेस्टिवल था हमारे वहां सखर में, मैं वहां गया हुआ था। आप यकीन जाने बस दिल चाह रहा था कि उठ के भाग जाऊं कमरे के अंदर, बंद कमरे में पहुंच जाऊं, इतनी सर्दी। मैं घुटकी गया, मैं कश्मीर तक गया, प्राइवेट स्कूल्स के हमारी पूरी वो अंजुमन है, पूरे साथी हैं, हर जगह गया। ये आलम है कि 7 बजे के बाद वो सड़कें जो है घुटकी जाने की उसको बंद कर दी जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान भट्ट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मतलब हमें, मुझे और नाजरीन को भी बताइए कि सर्दी की शिद्दत जो है हर साल हम ये क्यों सुन रहे होते हैं कि पहले से ज्यादा होगी, गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये क्लाइमेट चेंज जो है ये क्या पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है? देखें अब तो सरप्राइजिंगली आप देखेंगे दुबई जैसे या मिडिल ईस्ट में भी बारिशें हो रही हैं, मक्का मदीना में भी बारिशें हो रही हैं, मतलब होती नहीं है, कोई तस्वर ही नहीं है वहाँ पे, मतलब कि ग्रीनरी वहाँ डेजर्ट में निकल रही है। बिल्कुल आप देखें ऐसे लग रहा है कि चीजें बिल्कुल यू टर्न ले रही हैं। और ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और इन फैक्टर्स की वजह से आप देखें कि ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें आती है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, मतलब एंड जो चीजें हम तस्वर नहीं कर सकते थे कि कराची जैसे शहर में
ابھی سر کہہ رہے ہیں کہ 5 ڈگریز ہوگی. آئی وڈ ناٹ بی سرپرائز کل کو اولے پڑنا شروع ہو جائیں یہاں پہ. ہمارے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ تھا کہ کراچی میں لوگ ہیٹرز استعمال کر رہے ہیں, گیس آ نہیں رہی, بجلی کے ہیٹر لے کے آئے ہوئے. گیس تو آئی نہیں رہی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور بیشتر ایریا میں بجلی کے بھی لوڈ شیڈنگ ہے. جی ہیلو. اور اس میں یہ بھی تھریٹ ہے کیونکہ ہیٹر سے ہم یوز ٹو نہیں ہے, اس سے کوئی الیکٹریکیوٹ نہ ہو جائے, اس سے کوئی جیسے بچے, جیسے میرا اپنا بچہ ہے, میری مسز بچے کو کہتی ہے صبح جب وہ باتھ روم میں تیار ہو رہا ہے کہ ہیٹر آن کر لو. اب میں بڑا کانشیس ہوتا ہوں کہ میں خود ساتھ میں کھڑا ہوں, ایسا نہ ہو کہ گیلا ہاتھ لگا دے, یہ بھی ڈینجرس ہے. اب ہم یوز ٹو نہیں ہیں چیزوں سے, مگر خیر یہ سردی بہت کچھ سکھا دے گی, آئندہ سالوں کے لیے سکھا دے گی. یہ بتائیے کہ ٹورزم کے حوالے سے دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں, اور ایک پاکستان کہ وہ علاقے نکل کے سامنے آئے دنیا کے سامنے, اور اسپیشلی پاکستانیوں کے سامنے کہ واو پاکستان اتنا خوبصورت ہے. ہمیں مطلب ہر ایک نے وہ سب پاکستان کے یہ ساری سیاحتی جگہ جو ہے گھومنے کی خواہش من میں رکھی ہوئی ہے, مگر اسی کے ساتھ ساتھ برف باری دیکھنے کی خواہش بھی تو سب کی ہے. اور وہ کوئٹہ میں برف باری ہو رہی ہے اور ناردرن ایریاز میں برف باری ہو رہی ہے. تو ذرا اس حوالے سے بتائیے کہ سیاحتی اعتبار سے یہ کتنی بڑی اٹریکشن ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کس طرح استعمال کر سکتی ہے اس سال اور آئندہ آنے والے سالوں میں. سنو فال تو قدرتی چیزیں انسان کو بہت پسند آتی ہے, اور اب جیسے کوئٹہ میں ہمیشہ ہی ہوتی ہے لیکن اس دفعہ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور آپ کے ناردرن ایریاز میں گلگت, چترال, آزاد کشمیر, ادھر بھی بہت اچھی طریقے سے ہو رہی ہے. اگر ہم انفراسٹرکچر اپنا اور بہتر کریں, کیونکہ دیکھیں اگر کوئی ٹورزم پہ گیا ہوا ہے اور وہاں پر لینڈ سلائڈ گر جائے یا برف کا تودہ گر جائے, اور وہ جیسے 2-3 سال پہلے ہمارے کچھ عزیز تھے وہ گلگت گئے تھے, وہ 3 دن تک پھنسے رہے وہاں پہ کیونکہ وہاں پر وہ روڈ بلاک ہو گئی تھی اور ایک راستہ ہوتا ہے. اچھا اس طرح کے بڑے کیسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں, ہر سیزن میں ملتے ہیں کہ لوگ, جیسے میرا بھائی کینیڈا میں ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی برف پڑی ہو یا کچھ بھی پڑا ہو ودن آورز ایوری تھنگ از کلیئرڈ. وہ اس طرح کی مشینز چاہیے آپ کو جو اس کو جو ہے ہٹا سکے. تو مجھے یاد ہے سر کوئی لاسٹ ایئر ناروے گئے ہوتے, وہاں پہ مطلب ان دنوں میں -17 ٹیمپریچر تھا. مائی گاڈ. ٹھیک ہے, اب حساب لگائے نا آپ, مطلب تو وہ کوئی مطلب فٹوں کے حساب سے برف تھی, مگر جو نظام زندگی تھا بالکل نارمل تھا, کسی کو پتہ بھی نہیں تھا, انجوائے کر رہے ہیں, سڑکیں کلیئر ہیں, آ کے نمک جو ہے وہ پھینک رہے ہیں وہاں پہ تاکہ وہ پھسلن نہ ہو. ناروے کینیڈا آپ بتا رہے ہیں, تو یہ چیزیں آپ کو سٹیپس لینی پڑیں گی. وی ہیو ٹو لرن فرام دیز کنٹریز کی یہ کیا کرتے ہیں تدابیر, تو ہم بھی اگر امپلیمنٹ کریں تب لوگوں کو پتہ ہے کہ بھی میں جاؤں گا پھنسوں گا نہیں, I will enjoy myself, مری جاؤں گا, یوبیا جاؤں گا یا نتھیا گلی جاؤں گا, تو میں اسموتھلی جاؤں گا, اسموتھلی واپس آؤں گا, وہاں روڈ نیٹ ورک بھی اچھا ہے, میں پھنسوں گا نہیں. جب یہ آپ کو تسلی ہوگی آپ کیوں نہیں انجوائے کریں گے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. مگر ابھی تو چیزیں بہت حد تک بہتر ہوئی ہیں, مگر جنہیں بہتری کی مگر پھر بھی گنجائش باقی ہے, اور اچھی خاصی گنجائش باقی ہے, چیزوں کو اور بہتر ہونا بھی ہے. اور لوگ نئے کاروبار اور بزنسز کے حوالے سے ٹورزم کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. کالر ہمارے ساتھ انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم, خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, خیریت سے ہوں. آپ شہاد بات کر رہے ہیں؟ جی جی شہاد فہیم, آپ کے مہمانوں کو بھی سلام. ابھی موضوع تھا کہ سردیوں کی چھٹی, گرمیوں کی چھٹی, بچوں کا, لیکن یہ انگریز کے زمانے کا قانون تھا. جو ججز جو تھے وہ جون جولائی میں برطانیہ چلے جاتے تھے, تو انہوں نے رائٹ کر دی, یہ چھٹیاں بھی ہو جاتی تھیں. اب ہمارا ماشاءاللہ سے پاکستان میں بنے ہوئے 72 سال ہو گئے ہیں. ہماری پہلی بات تو عدلیہ چھٹی لیتی ہے بھائی, پہلی بار انصاف کا بھی چھٹی پہ نہیں ہوتا, ہمارے انصاف بھی چھٹی پہ ہوتا ہے. جو بچے جو ہیں اپنے اسکول کے, اب آپ دیکھیں آپ کو وقت اور نظر اس حالات کے ساتھ پروگرام چینج کرنے ہوتے ہیں. اب چھٹیاں کب دی جا رہی ہیں جب کڑاکے کی سردی آنے والی ہے, تو اسکول کھل گئے, گرمیاں, آپ ہر چیز کے لیے. اچھا اوپر سے دیکھیں یہ کہا جاتا ہے, جب ہم لوگ آبجیکشن کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کوئٹہ دیکھیں, سوات دیکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس شہر میں رہتے ہو اس شہر کی جو زمینی حقائق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سوچو گے نا. تو کوئٹہ اور سوات والوں کو بھی تو چھٹیاں چاہیے بچوں کو. نہیں, چھٹیاں تو چاہیے, وہ عادی ہیں, ہم کراچی والے عادی نہیں ہیں. یہ بات بھی سچ ہے.
بالکل سچ ہے. ہمارے پاس تو گرم کپڑے ہی نہیں ہوتے, اتنے کپڑے نہیں رکھے ہوتے, سالوں سے نہیں نکالے, پہلی دفعہ نکالے کہ بھائی کپڑے بھی جو ہے. آپ اس وقت کسی بھی کلینک پہ چلے جائیں, آپ کو 2-3 گھنٹے بیٹھنے پڑیں گے. بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے, بچے بیمار پڑ رہے ہیں, نزلہ, زکام, کھانسی. یہ سیزن اچھا ہے ڈاکٹرز کے بزنس کے لیے, بالکل آپ کو صحیح بات. اچھا عثمان صاحب دیکھیں, اس موسم میں مطلب وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اس موسم سے بچنے کے لیے یا اس موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے گھر میں رضائیاں, لحاف اور یہ گرم کپڑے, ٹوپیاں, دستانے وغیرہ موجود ہیں. مگر وہ لوگ جن کو مطلب اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے نہیں نوازا ہے اور وہ سوسائٹی کا اس میں ایک رول پلے ہونے کی ضرورت ہے, ذرا اس طرف نظر ڈالیے. اور ریاست کی طرف سے اس سردی سے بچانے کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے, ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں یہ تو ہم سب پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ایک اب نارمل سردی ہے, یہ ایک نارمل سے بہت زیادہ ہٹ کے ہے. تو ہم تو ویسے بھی ایز اے مسلم نیشن صدقہ, زکوٰۃ, خیرات تو کرتے رہتے ہیں, تو ہم کیوں نہ اس کو مانیٹری طور کے بجائے میٹیریل خرید کے کمبل, رضائیاں, سویٹرز, مفلرز یا جو ہے اونی کیپس ہو گئی, ہم جا کے اچھی عیدی ہے یا مختلف فلاحی اداروں میں جا کے دیں ہم لوگ. ویسے بھی ہمارے آپ کی جھوپڑ پٹیاں ہیں, بہت سارے لوور کمیونٹیز ہیں, ان کو خود جا کے بھی ہم دے سکتے ہیں. ابھی آپ کے صوبہ سندھ میں آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے حکم پہ بانٹا جا رہا ہے لوگوں کو, کمبل بانٹے جا رہے ہیں. اور بھی بہت سارے چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں. ہمیں پھر بھی کرنا چاہیے, ہمیں گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, پبلک بھی کر رہی ہے, دونوں کر رہی ہے. یہ ہم پہ آتا ہے ذمہ داری, مگر پھر بھی لوگوں کو ابھی بھی ضرورت ہے. ضرورت تو ہے, بہت ضرورت ہے. یہ تو صرف 2 کروڑ سے زائد لوگ تو کراچی میں ہی ہیں. تو ضرورت تو ہے. دیکھیں ہر انسان اگر اپنے انڈیویجول بیسس پہ جو اس کے استطاعت میں اگر کچھ کرے, اٹ ول کریٹ اے چینج. اور آئی ایم شیور لوگ کر بھی رہے ہیں. مطلب یہ بالکل یہ تو ایسی سردی ہے کہ کسی کو آپ کپکاتا دیکھتے ہوئے آپ کو جو ہے نا رحم آ جاتا ہے کہ یار یہ تو. سردی کے موسم میں کسی کو اگر کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں آپ, کوئی تحفہ لے کے جائیں تو کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ آج کل کے کمبل لے کر جائیں, بہت قریبی ہے, کوئی بہت عزیز ہے, گلوز دے دیجیے گا, لے جائیں تھوڑے سے, کمبل لے کر جائیں, یا باربیکیو کی گرلز لے جائیں کہ چلیں جی آج کل اس طرح کریں. آج کل ویسے یہ بھی ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں پہلی دفعہ کہ وہ باربیکیو بون فائرز ہو رہی ہیں. جی جی, کبھی سوچا نہیں تھا کہ کراچی میں بون فائرز ہوں گے, لوگ اس طرح بھی کر رہے ہیں مطلب سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اچھا مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آؤٹ ڈور بھی لوگ جو ہے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اس سردی میں, اپنے آپ کو پورا لپیٹ کے جو ہے وہ نیچے کوئلے رکھے اور وہ, لیکن احتیاط کی ضرورت ہے, بڑا اچھا ہے, رسکی ہے بڑا ویسے, کیونکہ چوپال کی طرح وہ اپنا. فہیم بھائی ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ سے کہ آپ اس بات پہ ذرا زور دیجئے کہ سردی کو مد نظر رکھتے ہوئے گرمی کی شدت میں جو اضافہ ہوگا, ابھی پچھلی دفعہ یہ اناؤنسمنٹ کر دیا گیا کہ بجائے جون جولائی میں گرمیوں کی چھٹی دینے کے مئی اور جون میں دی جائے گی. مئی کا مہینہ قابل بہتر ہوتا ہے بنسبت جون اور جولائی کے. جولائی کے مہینے میں اسکول کھلیں گے, بہت سخت گرمی ہوگی. میں آپ کے اس چینل کے معرفت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت سندھ کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں اور گرمیوں کی چھٹیاں جون اور جولائی میں دی جائے, نہ کہ مئی اور جون میں نہیں. مئی میں تو رمضان بھی ہوگا. رمضان ہے, ٹھیک ہے, یہ تو سمر ویکیشن ہے نا, رمضان ویکیشن تو ہے نہیں. رمضان میں ویسے کام نہیں کرنا ہوتا ہے, جی لوگ کرتے ہیں, جلدی اٹھ جاتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جون جولائی کی چھٹیوں کو برقرار کیا جائے. پچھلی دفعہ ہمارے سابق منسٹر آف ایجوکیشن نے اس کو چینج کر دیا تھا, جو کہ بہت ہی غلط تھا. اس وقت بھی ہم نے آبجیکشن کیا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, قبل از وقت کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا انتظامات وقت سے پہلے کر لینا چاہیے تاکہ کوئی نقصانات کے اندیشہ نہ ہو. صحیح. اچھا گورنمنٹ کی طرف سے لوڈ شیڈنگ کا ہونا, گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ دونوں ہی شامل ہے اس میں, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کس طرح جو ہے وہ گورنمنٹ کو قابو پانا چاہیے اور عوام کو اس سرد موسم میں جو ان کا پارا جو بہت گرم ہو رہا ہے وہ ہائی, اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ گرم تو ہوگا جب گیس ہی نہیں آئے گی, چائے نہیں بنے گی, کھانا نہیں بنے گا, تو آپ کیا کریں گے؟ گیس سلنڈرز لے کر آئیں گے اور لائٹ بھی نہیں ہوگی اگر, تو اس کے حوالے سے مطلب یہ تو سارا ایک, اور اوپر سے سردی اتنی ہوگی تو بندہ کرے تو مطلب کیا کرے مجھے بتائیں.
تو گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کیلنڈر ہی ایسا بنایا گرمیوں کی چھٹیوں کا, سردیوں کی چھٹیوں کا, کہ جو اصل پرپز ہے اس کے بعد سردی پڑ رہی ہے, اس کے بعد گرمی پڑ رہی ہے, مطلب وہ اس کو پر غور و فکر نہیں کرتے. مطلب یہ تو بہت دور کی بات ہے. اسی کو جاری کر دیا, جو سابقہ اسی کو جاری. کچھ نہیں کیا گورنمنٹ نے, ہمیں خود ہی کرنا ہے جو بھی کچھ کرنا ہے. دیکھیں پھر تو یہ سب کچھ واضح ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں جو سردیوں گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے, یہ کسی بھی گورنمنٹ کی یا کسی بھی ایجوکیشن منسٹری کی پریورٹی نہیں ہے, ترجیح ہی نہیں ہے. اگر ترجیح ہوتی تو کہ اتنا کوئی بڑا انقلابی کام تو نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی پوری پاکستان سے ووٹنگ کرنی پڑتی ہے یا ایوانوں میں جا کے گھومنا پڑتا ہے. یہ تو میں ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہوں, لیکن میرے اپنے بھی اسکول ہیں. اس وقت مارننگ آورز میں جو چھوٹے بچے جو آ رہے ہیں نا مونٹیسری لیول کے, 2.5 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کے بچے, فہیم بھائی بچوں کی حالت بہت بری ہے. اس قدر روتے دھوتے آ رہے ہیں اور مستقل بچے بیمار پڑے ہوئے ہیں. کلاس روم کے اندر بچے سست ہیں, بچے اونگ رہے ہیں, سو رہے ہیں, پریشان حال ہیں, چاقو چوبند نہیں ہے بچے. تو اس وجہ سے موسم کا اثر تو ظاہر ہے انسانی صحت پہ تو پڑے گا. بالکل صحیح بات ہے جی. اور ہم چونکہ عادی نہیں ہیں, صوبہ سندھ میں کراچی والے خاص کر کے عادی نہیں ہے, ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ بن گیا. چھوٹے تھے چھوٹے بڑے بھی باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں. سر صحیح کہہ رہے ہیں, بچے صبح اٹھتے نہیں ہیں, 10 دفعہ اٹھانا پڑتا ہے کہ بھائی اٹھ جاؤ. بہت دقت ہو رہی ہے. یہ تو بالکل ایسا. ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں بچوں کو, جس طریقے سے والد بچے کو کار سے نیچے اتار رہے ہیں, بچہ پھر اندر چلا جا رہا ہے, وہ باہر نہیں آ رہا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا عثمان صاحب یہ بتائیے, ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا ہے جن کا بستر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا اور کام دھندے پہ جانے کو دل نہیں کرتا سردی کے موسم کی وجہ سے, جو اس وقت بھی آپ نے دفتر جانا تھا, آپ کیوں بیٹھے ہوئے ویسے بائی دی ہوئے. اچھا خیر, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آپ کو تو کام تو کرنا پڑے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کوالٹی دی ہے کہ وہ کچھ دنوں میں اپنی باڈی کو اڈیپٹ کر لیتا ہے, چاہے وہ شدید گرمی ہو شدید سردی ہو. اب میں لاہور گیا ہوا تھا شادی پہ, پہلے 2 دن میں رات کو سو نہیں سکا کیونکہ اتنی ٹھنڈ تھی وہاں پر, لیکن تیسرے دن نیند آ گئی مجھے. تو یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ سردی زیادہ ہے تو میں کام لیٹ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. تو یہ تو آپ کو کرنا ہے, مطلب اس میں بلکہ اچھا ہے اٹھے صبح فجر کی نماز پڑھیں, اللہ کا نام لیں اور کام پہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا, آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں باڈی کو اپنی, کیوں نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا یعنی کہ اگر ہمیں کبھی بھی اگر پاکستان میں رہنے والے کسی بھی شہری کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ سردی ہے, کام کرنا ناممکن ہے, تو یہ یاد رکھیں کہ کہیں نہ کہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ سردی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ قوم ہے تو پھر گھر میں بیٹھ جائیں, ان کا تو کام کرنے کو دل نہیں. میرا بھائی جیسے میں نے بتایا کینیڈا میں وہ کہتا ہے کہ عثمان بھائی 4-5 مہینے تو برف ہوتی ہے. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ گھر بیٹھ جائیں, کام کرنا چھوڑ دیں. کام کرتے ہیں وہ لوگ. نہیں, وہ یوزڈ ٹو ہیں, وہ عادی ہیں. ہم بھی ہو جائیں گے یوزڈ ٹو. ہمارے یہاں اسی طرح اگر ہوتی رہی نا, کریں گے تو یوزڈ ٹو ہوں گے نا. ہمارے یہاں بھی اسی طرح اگر ہوتا رہا تو ہم لوگ بھی یوزڈ ٹو ہو جائیں گے. ہم بھی پھر یہ ٹاپک ہی نہیں آپ کے اس پہ آئے گا کہ یار تم کے. اور ایسے بھی کلائمیٹ میں چینجنگ آتی ہے 100 سال کے بعد. ضروری نہیں ہے کہ کراچی کا موسم سدا ایک جیسا ہی رہے گا, تبدیلی آتی ہے, ہر جگہ پہ تبدیلی آتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کراچی کے عوام کو بھی جو برف باری ہے وہ دیکھنے کو مل جائے. برف باری کم سے کم اولے اور فلیکس تو دیکھنے کو ملیں گے. اولے گرتے ہوئے تو دیکھ لیں گے. اچھا یہ پہلے ہو چکا ہے, کراچی میں ہو چکا ہے. اچھا کراچی میں ہو چکا ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں بچے میرے چھوٹے تھے, میں نے وہ اٹھا کر کے بچوں کو دکھایا تھا, لیکن بس وہ سرسری سا منٹوں سیکنڈوں کی بات تھی. آئی تھنک اب پراپر ہو جائے گا, آپ دیکھیے گا 2-3 سال میں ہم آپ ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے ہوں گے کہ اولا دن کراچی. ہاں, جس طرح لاہور میں وہ برف باری ہوئی, لاہور میں تو یہ ہوئی ہے, مگر وہ برف باری بڑی ریئر ہے, میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی وہاں پہ. ابھی بلوچستان کے اس خطے میں نام بھول رہا ہوں, اس خطے میں برف باری ہوئی ہے, لوگوں نے بڑا انجوائے کیا ہے, جہاں اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں. تو we will also enjoy one day, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں کراچی کے بڑے قریب جو ہے نا برف باری مل جائے گی دیکھنے کو. عادتاً ہم بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو ایڈجسٹ کر لیں. مطلب enjoying picnic with the snow at the beach. Exactly. یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے. سر تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے. شرف الزمان صاحب اور عثمان بٹ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. دو باتیں جو اس آج کی جو نشست ہے ہماری, اس میں ہمیں
ہمیں جانیں کہ سب سے پہلی بات تو جو ریاست کو اپنا رول پلے کرنا ہے اور جو منسٹری ہے ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کی چھٹیوں کو ذرا صحیح ٹائم پہ کریں. اب بڑی آبویس چیز اور ایک کامن سینس کی بات ہے, ایک بڑا ایک نظام سے ہٹ کے سارا کچھ. اور نمبر 2, ہم لوگوں نے ہمارے کپڑے اگر جو وہ پڑے ہوئے ہیں, وہ کپڑے جو استعمال میں نہیں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پورا سیزن الماریوں میں پڑے رہ جائیں گے, وہ پلیز کسی کو دے دیں. اس سے پہلے کوئی دوسرا ہمارا بہن بھائی جو ہے نا سردی سے ٹھٹرتا رہے, یہ کپڑے اس کا حق ہے. آپ نکالیں گے تو آپ کے اور آئیں گے, نئے آئیں گے. لو جی, ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب, بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں, جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے. آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بشیر صاحب, دیکھیں چیریٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ کیونکہ وقفے سے پہلے ہم سردی کے موسم کی بات کر رہے تھے نا, تو ہم نے پچھلے اپنے پروگرامز میں بات کی کہ ہمیں اپنے کپڑے جو ہیں وہ ڈونیٹ کرنے چاہیے. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو آپ کا ادارہ ہے, جو سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ, جو کہ بیسیکلی لوگوں کا ادارہ ہے, اس کی جانب سے بھی لوگوں کو کپڑے جو ہے, گرم کپڑے اور لحاف وغیرہ جو سارے تقسیم کیے جا رہے ہیں. تو آپ ان کی کہیں بھی آؤٹ لیٹ پہ جا کے آپ اب ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اچھا, چیریٹی کے حوالے سے, مطلب ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے, کسی کی مدد کرنے کے حوالے سے دین اسلام میں تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو ہمیں کیا کیا مثالیں ملتی ہیں؟ اور صحابہ کرام کے دور میں یہ سردیوں کے بارے میں کچھ واقعات وغیرہ ملتے ہیں اس طرح کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, چاروں صوبوں میں ہم لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, جو گرم کپڑوں کا یا کمبلوں کا, جیکٹس کا, چاروں صوبوں میں الحمدللہ ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگ ہمیں بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں. اور مسلسل ہمارے پاس مطلب یعنی کہ بیلز آ رہی ہیں جو امپورٹڈ ہوتی ہے نا, وہ بیلز آ رہی ہیں اور ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں. اچھا, یہ بہت اچھا سوال کیا کہ کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ویسے بے شمار واقعات کوئی ایسا واقعہ جو مطلب یعنی کہ ہمارے لیے آج کے اعتبار سے بہت زیادہ مطلب یعنی کہ دل میں ولولہ اور جوش ابھارے. تو حضور ایک مرتبہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے لیے, غزوے کے لیے, مطلب سفر کے لیے نکلے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو ہے مطلب یعنی کہ جو بھی چیز اضافی ہے وہ دوسرے کو دے دے. تو اس پر حال یہ ہوا کہ کوئی ایک بھی صحابی ایسے نہ تھے جن کے پاس کوئی چیز ایکسٹرا رہ گئی, یعنی ہر ایک نے اپنی چیزیں نہ بانٹ دی, آپس میں سارے بانٹ دی. ایک بہت بڑا لشکر تھا نا. اچھا, ہاں صحیح ہے. تو ہزاروں کا تھا. تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جیسے کہ کسی کے 2 جوڑے تھے کپڑے کے تو انہوں نے 1 دے دیا, کسی کے پاس 2 جوتے تھے تو 1 جوتا دے دیا, کسی کے پاس کوئی 2 کمبل تھے تو 1 کمبل دے دیا. تو یہ ایک مطلب یعنی کہ اسلام نے ایک طریقہ کر کے دکھا دیا ہے. اب اس وقت ہمارے گھروں میں جو ہے جتنے بھی اضافی کپڑے ہیں, یقیناً مطلب یعنی کہ ہم اگر ضرورت پڑے دوسرے خرید سکتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں اگلے سال کام آئے گا. تو اس کے بجائے مطلب یعنی کہ جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر شخص خود اپنے طور پر یہ کام کرے. الحمدللہ گزشتہ روز ہم نے بھی یہ کام کیا دوبارہ. اللہ کی رحمت, اپنے گھر سے جو کپڑے گرم تھے اس کو نکال کے جو ایکسٹرا تھے وہ فوراً سیلان لے کر آ گیا میں, تاکہ کم از کم مطلب یعنی کہ ہمارے پاس یہ ردی ہو رہی ہے نا, اور ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں ہے. ہم سوچیں کہ اگلے سال کام آئیں گے, تو اگلے سال کس نے دیکھا ہے. اور آج اگر کسی کے کپڑے ہم نے پہنا دیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم نے کسی کو کوئی کپڑا پہنایا, جب تک اس کا ایک چیتھڑا بھی یعنی ایک ٹکڑا بھی جس کو پہنایا اس کے بدن پہ رہے گا, تو اس وقت تک تم اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاؤ گے. نہ جلو گے, نہ پھٹو گے, نہ کٹو گے, نہ ڈوبو گے, نہ ہلاک ہوگے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. تو وہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو پاکستان میں پتہ ہے آپ کو, کروڑوں لوگ ان غیر مسلموں کے عطیہ کیے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ ہم پہنتے ہیں, جنہیں لنڈے کی شکل میں اور یہ وہ سارے. تو اس وقت ان غیر مسلموں کو بھی اجر ملتا ہوگا اس چیز کا؟ دیکھیں, کافر اور مسلمان کا فرق یہ ہے
کہ کافر کو جو بھی کام کرے گا اس کا اجر دنیا میں مل جائے گا. اچھا دنیا میں مل جائے گا انہیں. اچھا اب اس میں ہے انما الاعمال بالنیات. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جینس پینٹ کو دھلوانے کے لیے جو ہے نا جو پیسے لگتے ہیں نا اس سے تو سستی پینٹ مل جاتی ہے. تو بات یہ بھی ہے. تو اگر اس میں کوئی ایسے لوگ ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو اور ان کی نیت ہوگا یار چلو یار یہ کسی مسلمان کسی بھی انسان کام آ جائے گا, کیونکہ افریقہ میں تو یہ کپڑا بہت استعمال ہوتا ہے. میں افریقہ گیا ہوں نا تو وہاں تو لگتا ہے سارا لوگوں نے لنڈا ہی پہنا ہوا ہے. اچھا اچھا جو بیچارے ہمارے وہ ہے نا حبشی لوگ, جی جی جی, تو جو کپڑے پہن رہے ہیں آپ کو سوچے گا سارا لنڈے کا ہی کپڑا پہنا. ہاں بہت سارے غریب ممالک ہیں وہاں پہ اور وہ جاتا ہے اصل میں کپڑا پوری ٹرینڈ دنیا بھی ہے. سے. غربت اگر اتنی نہیں بھی ہے نا تو ٹرینڈ بنا ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا ایک چیز جو بڑی اہم ہے, اللہ کی راہ میں جب ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ایک چیز ہم نے دیکھی ہے, میں آپ سے وہ جاننا چاہوں گا کہ منزل دونوں کی ذرا بیان کیجئے گا کہ جس طرح فرض کریں کھانا کل کا پڑا ہوا تھا, کھانا ہم نے کہا ضائع نہ ہو جائے, خراب نہ ہو جائے, کوئی کھا لے, تو ہم نے وہ پرانا کھانا جو ہے وہ کسی کو دے دیا اور خود ہم نے تازہ کھانا کھا لیا, وہ اللہ کی راہ میں دے دیا. اسی طرح وہ کپڑے جو پرانے کپڑے تھے جو ہمارے پہن کے ہماری جو ہے نا وہ شان میں جو ہے وہ فرق آتا ہے, وہ ہم نے کسی کو اللہ کی راہ پہ دے دیے اور اپنے نئے کپڑے ہم نے اپنے پاس رکھ لیے. تو اپنا پسندیدہ ترین کھانا اور پسندیدہ کپڑے اگر یا وہ پسندیدہ چیز جو ہمیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کتنا افضل ہے, ذرا تھوڑا سا بیان کیجیے. دیکھیں دونوں باتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں. آپ کا بچا ہوا کھانا ہو یا آپ کے بچے کے کپڑے ہوں, جو کپڑے آپ نہیں پہن رہے اضافی ہو گئے, ان دونوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا اجر تو ہے, اجر تو ملے گا بے شک. لیکن اگر آپ نے اپنی پسند کا کھانا یا اپنے پسند کے کپڑے دے دیے تو یہ جو ہے نا خیرات کے ساتھ ایثار کہلائے گا, اور ایثار جو ہے نا یہ اس سے بڑا مرتبہ ہے, بڑا رتبہ ہے. اچھا ہاں یعنی جس آدمی کو ایک کھانے کی حاجت ہے اور وہ کھانا اس نے کسی اور کو دے دیا تو یہ ایثار کہلاتا ہے. اور ایثار اور قربانی جو ہے نا یہ انسان کو اوپر لے جاتی ہے. اگر ایثار قربانی نہ ہوتا تو اسلام نہ پھیلتا. دیکھیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے تو اللہ نے قرآن فرمایا کہ یہ جو ہے غربا ہو گئے, یعنی قرآن کے تحت غربا, حالانکہ یہ وہاں لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوئے لیکن یہاں کے غربا بن گئے. تو جو انصار تھے مددگار بنے اور انہوں نے مطلب یعنی کہ جو ایثار کیا تو وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ بن گیا. تو یہ تو دونوں چیزیں صحیح ہیں. ایسی مثال نہیں ملتی پوری تاریخ میں, تاریخ انسانی میں نہیں ملتی. نہیں مل سکتی, وہ مل بھی نہیں سکتی. وہ ایک ایسا خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جو حضور کو دیکھ کر ان کو سب کچھ نصیب ہو گیا. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقون مما تحبون. تم ہرگز جو ہے مطلب یعنی کہ بلندی پر نہیں پہنچ, خلاصہ فرمان کہ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسند کی چیز ہمیں ہماری راہ میں خرچ نہ کرو. تو اس میں کوئی شک نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ چینی بانٹا کرتے تھے. تو کسی نے کہا حضور یہ چینی کے علاوہ اور چیزیں بانٹی جا سکتی ہیں. تو آپ نے قرآن کی آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کر کے فرماتا ہے کہ جو تمہیں اپنی پسند کی چیزیں ہے وہ اللہ کی راہ میں دو گے تو اس کا مرتبہ بہت بلند ہوگا. لیکن اگر جو پسند کی چیز نہیں بھی ہے اور دے دو گے تو بھی ثواب سے محروم نہیں رہو گے. ہاں کیونکہ وہاں تو انصاف ہوگا ہی ہوگا اور اجر تو ملے گا ہی اجر ملے گا. صحیح. میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ دوست پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ بھی آپ کو نمبرز نظر آئیں گے ایک نیلی پٹی میں, اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے پروگرام میں اپنا سوال ریکارڈ کروائیں گے. استخارہ کروا سکتے ہیں استخارہ کے حوالے سے, یا آپ شرعی اور آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ دینی رہنمائی چاہیے, کسی ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, تو حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے, کہاں سے کال کیا اور کیا سوال یہ لے کے آئے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, میں مینا بول رہی ہوں کراچی سے. مینا بات کر رہی ہیں کراچی سے. جی مینا صاحبہ کیا مجھے اپنے شوہر کے لیے استخارہ نکلوانا ہے بزنس کے لیے, ٹرانسپورٹ کے. میرے شوہر کا نام ہے اہید. اور ان کی امی کا نام ہے شگفتہ. ٹھیک ہے. اور کہ ٹرانسپورٹ کا بزنس صحیح ہے کہ نہیں. اور دوسری چیز مجھے مولانا صاحب سے یہ کہنا ہے کہ آج جمعرات کا دن ہے, ان کے ہاں دعا ہوتی ہے, پلیز میری بیٹی کی ایڈمیشن کے لیے دعا کریں. آج کے لیے شاید کسی کی دعا قبول ہو جائے. ٹھیک ہے جی, ہم اس بارے میں کہیں گے.
آپ نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میرا خیال ہے پہلے بھی کال کی تھی اور ہم نے یہ اس بارے میں جواب دیا تھا, مگر کوئی بات نہیں, ہم پھر ابھی پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ مینا, آپ نے کال کیا. اچھا, بیٹی کے لیے دعا, یہ بھی ہے آپ کا سوال, ٹھیک ہوگا. اچھا, ملازمین کے حوالے سے جو ہمیں جو مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برتاؤ کیا ملازمین کے ساتھ, جو ہمیں وہاں پہ ملتا ہے, وہ آج کے دور میں وہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑا ناممکن سا ہے. ہم کس طرح ایک مطلب وہ دیکھیں نا کہ اونٹنی پہ خود بھی بیٹھ رہے ہیں اور وہ جو ملازم ہے وہ بھی بیٹھ رہا ہے اور باقاعدہ وقت باندھا ہوا ہے, تو جو خود کھا رہے ہیں وہ اسے کھلا رہے ہیں, جو خود پہن رہے ہیں وہ اسے پہنا رہے ہیں. تو جتنی وہ اپنے لیے سہل کو پسند کر رہے ہیں اتنا ہی دوسرے کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ایسا نہیں کر پائیں گے یا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. بریک آ گئی ہے بیچ میں, ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو ان دوستوں کے سوالات کے جواب بھی دیں گے اور اس بات کا جو جواب بھی آپ شامل کیجیے گا. دوستوں کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں. استخارہ کے حوالے سے بہت ساری کالز ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں اور آپ دوست بھی کال کر کے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ استخارہ کروا سکتے ہیں, جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اب آپ کو جو ہے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, آگے راستہ بند نظر آ رہا ہے, تو تب آپ استخارہ سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ اس بارے میں بہت دفعہ تفصیل سے بیان بھی کر چکے ہیں. باقی شرعی رہنمائی کے حوالے سے بھی آپ فون کر سکتے ہیں, کسی قسم کا کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. اچھا, وقفے سے پہلے ہم نے پوچھا وہ ملازم والی بات, پھر میں آؤں گا. دوستوں نے سوال کیے کہ ہم کبھی کبھی آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ ہم ملازمین کے ساتھ اس طرح برتاؤ نہ کر سکیں جس طرح ہمیں احکامات نظر آتے ہیں. دیکھیں, اس میں دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, یہ تو ماننا ہی پڑے گا. اچھا, اب اس میں جتنا کر سکے, من جہاد وجدہ, جو کوشش کرتا ہے اسے مراد ملتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس 10 سال رہے, 10 سال. اور سرکار کریم کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے انس یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. یعنی اتنا برداشت آقا نے کیا. 10 سال پہ کیا, ایک دن میں بھی بندہ کئی مرتبہ کر رہا ہوتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے, اور ایسے کام نہیں کر رہا ہوتا جو کرنے چاہیے تھے. تو ہو جاتی ہے غلطی, ایک دن کر سکتا ہے. تو 10 سال گزر گئے, 10 سال. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میرے سرکار کے پاس رہا, کبھی حضور نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اے انس یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. تو کم از کم ہم چلو ٹھیک ہے, وہ جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر کسی کو بٹھاتے تھے اور مطلب یعنی خود پیدل چل رہے ہوتے, حضرت عمر نے کیا, صحابہ نے کیا. اگرچہ یہ آج ہمارے لیے ممکن نہیں نظر آتا, اگرچہ ممکن ہے بھی لیکن نہیں نظر آتا, تو کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم ڈرائیور کے برابر بیٹھ جائیں. برابر تو بیٹھ سکتے ہیں, لیکن یہ بھی تو نہیں ہوتا نا. یہ ڈرائیور کے برابر پہ نہ بیٹھنا یہ تکبر ہے, اپنا سامان خود نہ اٹھانا یہ تکبر ہے. تو یہ تکبر جو ہے انسان کو جہنم میں لے جائے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچنے والی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو تکبر اللہ تعالیٰ کو جائز ہے, کسی کو تکبر جائز نہیں ہے. تو بندہ ڈرائیور کے پاس بیٹھ جائے تو کم از کم یہ تو ہو گیا کہ جس طرح سرکار نے سواری کے پیچھے بٹھا دیا اپنے غلام کو, تو آپ بیٹھ گئے. صحیح. اچھا, یہ تو ہم تھوڑی سی ترتیب ہے, اس کو تو بہتر کر سکتے ہیں. اب آج کل آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں وہ ٹرینڈ ہے, فون پہ ہم کیب ٹیکسی جو ہے وہ بک کرواتے ہیں تو وہ آ جاتی. تو میں نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا وہ پیچھے بیٹھتے ہیں, ساتھ کو نہیں بیٹھتا ہے نا. یہ تو ہم کر سکتے ہیں. بس شکر الحمدللہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں, اور میں تو خیر لمبا آدمی بھی ہوں, اس وجہ سے بھی ساتھ ہی بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ پیچھے جگہ کم ہوتی ہے. مگر یہ تھینک یو سو مچ, آپ نے یہ رہنمائی کی ہماری اس حوالے سے. اچھا جی, آتے ہیں ہم اپنا سوالات کی طرف. ہمیں کراچی سے مینا صاحبہ کی کال آئی. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر وہ جو ٹرانسپورٹ کا بزنس کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور ان کا نام ہے, ان کی شوہر کا اہید, ان کی والدہ کا نام ہے شگفتہ, اور جمعرات کے دن انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دعا بھی کروانی ہے.
وہ تو اس کا تو جواب دے دیا ہم نے کہ وہ بالکل صحیح ہے, ٹرانسپورٹ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں جی, کر سکتے ہیں, ہم نے جواب دیا ہوا ہے ان کا. اچھا, دوسرا یہ کہ دیکھیں بیٹا آپ ماشاءاللہ یہ فرما رہی ہے کہ میری بیٹی کے لیے آپ دعا کریں, تو بالکل ہم دعا کریں گے, لیکن یہ ہم لوگ تو جمعرات کو دعا کرواتے ہیں سیلانی مسجد میں عشاء کے بعد, عشاء کی نماز 7:35 پر ہے, لیکن ظاہر ہے یہ تو حدیث پاک سب کے لیے, پورے عالم کے لیے ہے کہ جمعرات کی رات کوئی دعا رد نہیں ہوتی. تو آپ بھی مغرب سے لے کے صبح صادق جتنا موقع میں دعا کریں, اور آپ کراچی میں رہتی ہیں, آئی جائیں ہمارے پاس, کیا کیونکہ جہاں 40 مسلمان جمع ہو کر دعا کرتے ہیں, روایت میں آتا ہے وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ لازمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ, تو وہاں تو اتنی عورتیں ہوتی ہیں, اتنے مرد ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھ جائیں گی خواتین کے ساتھ تو بہت جلدی کام ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, پھر ہمیں خرم لودھی صاحب کی کال آئی حیدرآباد سے, انہوں نے کال کیا, انہوں نے کہا کہ وہ بچوں کے ایڈمیشن کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں. ان کی بیٹی ہے حدیقہ, اور ان کا جہاں پہ ایڈمیشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں استخارہ کر کے بتائیے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں. جی, اشارہ تو خرم صاحب یہی ہے کہ آپ کے لیے حق میں یہ بہتر ہے. اب بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر بچی بڑی ہو جاتی ہے 5ویں کلاس پڑھ جاتی تو کو ایجوکیشن میں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ کو ایجوکیشن میں پڑھانا بڑے بچوں کو, بالغ بچوں کو یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا پھر. اچھا, ہاں بالکل, کہ ظاہر ہے اس میں بدنگاہی اور دیگر بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا, پھر پشاور سے ہنا نورین صاحبہ نے ہمیں میسج کیا ہے فیس بک پہ, اور انہوں نے کہا ان کے شوہر کا نام ہے آصف اور 11 سال سے ان کی اولاد نہیں ہے, تو کیا کوئی رکاوٹ, کوئی بندش, کوئی عمل وغیرہ تو نہیں ہے, کچھ ایسی بات تو نہیں ہے؟ نہیں, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, لیکن یہ 180 مرتبہ پڑھیں یا سمیعو یا سمیعو یا سمیع, اے دعائیں سننے والی ذات, دونوں میاں بیوی پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اولاد ہو جائے گی. اور آج کی رات کے لیے خاص روایت میں آتا ہے کہ آج 500 مرتبہ عشاء کے بعد الگ سے پڑھیں. 180 مرتبہ تو پڑھنا ہی ہے, لیکن آج جو رات ہے شب جمعہ, اس کے لیے الگ سے روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں 500 مرتبہ الگ سے پڑھیں یا سمیعو یا سمیعو یا سمیع, اے دعائیں سننے والے, تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول ہوگی اور ہر مسلمان کی وہ قبول ہوگی. بالکل صحیح. اچھا, ہم بات کر رہے تھے ڈونیشن کے حوالے سے, کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے حوالے سے, اچھا کرنے کے حوالے سے. تو جب بھی ہم کوئی اگر اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں مطلب مختلف زاویوں سے ہر انسان سوچتا ہے, تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہتر کیا ہے. جس طرح نیت پہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, تو اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اب اس کے بدلے وہ ثواب کی نیت رکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا, یا وہ نیت یہ رکھے کہ بس میں نے اچھا کام کیا ہے, اب میرے ساتھ جو ہے نا میرے ساتھ بھی اچھا ہوگا, یا یہ رکھے کہ ٹھیک ہے مجھے بڑی خوشی ملی ہے, میں نے یہ کام کیا ہے, میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. یہ کیا وہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ سپریم بات تو وہ یہ پہلی بات کہ آدمی ہر کام ثواب کے لیے کرے. اچھا, ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے ہر کام, یعنی یہاں تک کہ جو نماز تو فرض ہے نا, لیکن نماز بھی فرض جو ہے نا عادتاً پڑھنے کی وجہ سے نماز ادا ہو جائے گی, لیکن وہ نور و برہان نہیں بنے گا. روزہ فرض ہے, عادتاً تو روزہ رکھ رہے ہیں, رمضان آتے روزہ رکھ لیتے, تو عادتاً روزہ رکھنے سے روزہ تو ہو جائے گا, لیکن وہ جو نور و برہان ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے روزہ رکھے, نماز پڑھے, جو بھی کریں گے, جو فرض عبادت ہے اس میں بھی آپ ثواب کے لیے تو کریں گے کہ اللہ میں ثواب کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, میں ثواب کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. یہ بھی ایک عادی عنصر جو ہم اپنی روٹین پڑھتے ہیں, ابھی فجر کا وقت تو پڑھ لی, زور کا, تو نماز ادا ہو جائے گی, لیکن جو آپ چاہتے ہیں بلندی تو وہ اس وقت ملے گی جب آپ ثواب کی نیت سے نماز پڑھنے جائیں گے. تو اسی طرح مطلب یہ نہیں کہ آپ تینوں نیت اچھی ہے کہ بھائی دیکھو, ایک تو ثواب کی نیت کرے, دوسرا ہے کہ کر بھلا ہو بھلا, اگر میں بھلا کروں گا اللہ مجھے بھلا دے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا نا کہ ہماری راہ میں تم جب ایک دانہ دیتے ہو تو کمثل الحب, یعنی ایک دانے کی مثال ہے. پھر انبتت سبع سنابل, جب تم نے اس کو زمین میں گاڑا تو اس سے 7 بالیں نکلی, اور پھر ہر بال میں 700 دانے, اور 7 یعنی ایک دانے سے 700 دانے ہو گئے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اب اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ 700 اینڈ ہو گئی, اللہ چاہے تو 700 کو 7 کروڑ کر دے. سبحان اللہ. تو یہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. تو میرا لیے کہ ہمیشہ یہی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, مسلمان کا بھائی ہے, یہ یاد رکھنا, یہ بات بالکل اٹل ہے, اس پر غور کریں. مسلمان کا بھائی ہے. کیا آپ اپنے آپ کو چھاؤں میں دیکھو, دوسرے کو دھوپ پہ دیکھو, کیا گوارا کرو گے؟ نہیں کرو گے. تو پھر اس کے لیے بھی ہر مسلمان کے یہ سوچو. جب انسان ہی سوچے گا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا, یہ گل بک جائے گی ساری ہماری جو چل رہی ہے نا, گل مک جائے گی. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہیلو. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی, میں عمران بول رہا ہوں. کہاں سے؟ ہیلو, جی میں کراچی سے بول رہا ہوں.
کراچی سے بات کر رہے ہیں جی. عمران صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جو نا اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. جو ان کی عمر جو ہے نا 4.5 سال ہے. ٹھیک ہے. جو ہے نا بولتی بھی نہیں ہے اور جو ہے نا چلتی بھی نہیں ہے. چلتی بھی نہیں. ان سے مولانا صاحب سے ضرورت استخارہ نکلوانا ان کے لیے. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹرز کیا ہم نے ان کا جو نا MRI کروایا اور ڈاکٹر بولتے ہیں جو نا یہ جو نا CP چائلڈ ہے. اچھا CP چائلڈ ہے. CP چائلڈ ہے. CP چائلڈ کی جو ہے نا اچھی کیٹیگری میں ہے. وہ اپنا نام بھی پہچانتی ہیں اپنا. بس یہ ہے کہ اور ڈاکٹر بول رہے ہیں نا تھوڑا سا یہ بیک پہ عام بچوں سے ہر کام جو ہے نا یہ لیٹ کریں گی. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیے, ہم اس حوالے سے بات کریں گے بشیر صاحب سے. بہت شکریہ آپ کا کال کیا. آپ نے کال کر سکتے ہیں آپ بھی. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ابھی, اور آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ہم جب ایک وقفے کی طرف جائیں گے تو دوران وقفہ جو ہے وہ بشیر صاحب سے استخارہ کروا کے اور وقفے کے بعد آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا. اچھا آپ ابھی بتا رہے تھے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو ثواب کی غرض سے کریں, نیکی کی غرض سے. حضرت علی کا ایک قول ہے وہ اس سے ملتا جلتا کہ جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے نہیں کرتا, میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. تو یہ بھی ایک درجہ ہے. دیکھیں وہ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کی تو بہت سی چیزیں نا ایسی ویسے انڈرسٹوڈ تھی نا, اب یہ بلندی پر جا رہے ہیں نا, تو ان کے براتب اور ان کے معاملات جیسے ایک بار حضرت رابعہ بصریہ جا رہی تھی, ہاتھ میں آگ بھی لے کے جا رہی تھی, پانی بھی لے کے جا رہی تھی. کہا کسی نے کہا مائی کہاں جا رہی ہو؟ کہا جہنم کو بجھانے اور جنت کو جلانے جا رہی ہوں. جہنم کو بجھانے اور جنت کو جلانے. کیوں؟ کہا لوگ جنت کو اس لیے پانا چاہتے ہیں کہ اس میں مزہ ہے, اور لوگ جنت پانے کے لیے عبادت کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جنت ہو ہی نہیں کہ لوگ اس کے لیے عبادت کریں, اللہ کے لیے عبادت کریں. اور لوگ جہنم کے ڈر سے اللہ سے جہنم کے خوف سے اللہ سے ڈرتے ہیں. تو جہنم کے خوف سے کیوں ڈرے؟ اللہ کے خوف سے ڈرے نا. تو میں اس جہنم کو جلانا چاہتی ہوں کہ یہ ختم ہو جائے جہنم. تو مقصد کہنے کے اپنے اپنے رنگ ہیں. تو یہ مولا کائنات تو ایک علم کا دروازہ ہے, اور اس کی تو بات ہی کیا ہے. تو ان کی اور ان بڑوں لوگوں کی جو انداز زندگی تھی نا وہ ہم سے ہماری عقلوں سے بہت آگے سپریم ہے. بہت صحیح. اچھا جو ہمارے اولیاء کرام یہاں پاکستان میں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں, تو ان کی جو کتابیں ہیں اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو ہم کس طرح مطلب اپنی ذات میں جو ہے وہ بہتری لا سکتے ہیں ان سے, اور جو ان کے جو دربار وغیرہ ہیں جو جہاں پہ ان کی قبریں ہیں وہ ادھر حاضری دے کے ہم لوگ جو ہیں وہ مطلب کس طرح فیض کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حضور داتا علی حجویری علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کشف المعجوب جس کا کوئی مرشد نہیں وہ اس کا مرشد بن جاتی ہے. کشف المعجوب جو ہے یہ کتاب اور ہر اللہ کے ولیوں سے منسوب کتابیں موجود ہیں, تو ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے. اور راز سوال دوسرا ہے کہ ان کا فیض بالکل فیض ملتا ہے اس طرح کہ جب بندہ جاتا ہے اور ان کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کے ساتھ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے توسل سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے میرا یہ کام بنا دے, میری مغفرت کر دے, میرے ماں باپ مغفرت کر دے, میری یہ روزی کا مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطلب یہ ہمارے لیے شفیع وہ بن جاتے ہیں, گواہ بن جاتے ہیں, اور ہمارا سبب بن جاتے ہیں. گویا ایسی بات ہے جیسے مثال طور پہ میں سیلانی کے ایک ذمہ دار ہوں, اب میرے پاس درخواست پہ لے کر آیا نا سائل, تو اب میری اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس درخواست میں ورکنگ شروع کر دوں. اس کا کام ہو یا نہ ہو لیکن ورکنگ شروع کروں. اگر ورکنگ نہیں شروع کرتا تو پھر میں اپنے کام میں بددیانت ہو گیا نا. تو یہ اللہ کے اولیاء کی تو دیانت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. آپ چلے گا کسی ولی کے پاس, عبداللہ شاہ غازی کے پاس, آپ نے اپنا کام دے دیا, اب آپ چھٹے اور یہ کام وہ لگے رہیں گے. اچھا ہاں یہ لگے رہیں گے, یہ کام کروائیں گے. اب یقین کریں میں الحمدللہ بغداد 3 بار جا چکا ہوں. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے روزے میں 1988 میں گیا تھا یا 90 میں گیا تھا. تو میرے ساتھ ایک ہندو جو ہے نا مطلب میں نے کہ بیٹھا ہوا تھا, ہمارا تھا پینٹ شرٹ میں تھا. تو مجھ سے اس نے کہا میں ان کی خیرات ہوں, میں ان کی خیرات ہوں, غوث اعظم کی کام خیرات ہوں. کیسے کہ جو میرے ماں باپ جو ہے نا بے اولاد تھے تو یہ ان کے پاس آئے تھے, سمجھے. تو میں اب وہ نہ جانے بھارت سے آئے تھے کہاں سے, میں ان کے دربار کی حاضری کے لیے آیا ہوں. یہاں سے کہاں بھارت سے آیا ہوں
کہ مطلب وہ میرے ماں باپ کسی طرح وجہ سے پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے مجھے مطلب میرے ماں باپ نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں بچہ چاہیے، تو بچہ تو اللہ ہی دیتا ہے نا یار، لیکن ان کو آپ نے اگر درخواست دے دی نا، اب ان کا ذمہ داری بن جائے گی، یہ اس پر لگ جاتے ہیں۔ ہاں اچھا، پھر وہ ہمارا بلیف سسٹم جو ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے، وہ تو لازمی ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر ٹھیک ہے بابا جی نے چیک کرن جا رہے ہیں، وہ تو پھر تو تباہ ہو جائے گا بندہ۔ غوث اعظم کے زمانے میں اللہ کی ولیوں کے پاس غوث پاک بھی گئے تھے اور 2 اور بھی گئے تھے، ان دونوں نے جو نا یہ سوچا تھا ہم چیک کرنے جا رہے ہیں، دونوں برباد ہو گئے۔ ان کو کبھی چیک کرنے نہیں آنا چاہیے، عقیدہ تو ٹھیک ہے جاؤ نہیں جاؤ تمہاری مرضی، لیکن زبان چلاؤ گے تو تمہاری زبان کٹ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ یہ قرآن حدیث قدسی ہے، جس نے میرے ولی سے دوست کیا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک وقفے کا وقت ہے جی، وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ دوستوں کی کالز بھی لیں گے، اور دوران وقفہ بھی ہم کال شامل کرنے والے ہیں، مجھے پتا ہے کہ کالز کچھ ہولڈ پہ ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج جمعرات ہے، جمعرات کے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم استخارہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ بات کرتے ہیں، اور بہت سے مختلف جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی ہم ان سے حاصل کرتے ہیں۔ بہت ساری کالز ہمیں موصول ہوئی ہیں، کافی سارے سوال ہیں ہمارے پاس، اب جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، عمران صاحب نے ہمیں کراچی سے فون کیا تھا، ان کی بیٹی 4.5 سال ان کی عمر، وہ بولتی نہیں ہے، چلتی پھرتی نہیں ہے اور بیٹھتی بھی نہیں، تو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ سی پی چائلڈ ہے، تو ان کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے اور کچھ استخارہ کر کے رہنمائی کیجیے۔ دیکھیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے فرماتا ہے اس میں ہم نے شفا رکھی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں قرآن بہترین دوا ہے۔ تو عمران صاحب فکر مت کریں، ایک تو یہ کہ آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں تو میرے پاس تشریف لائیے گا، میں آپ کو زیتون کا تیل دوں گا، سمجھے، تو وہ تیل سے آپ اس کی مالش کیجئے گا، خود آقا فرماتے زیتون کو کھاؤ اور لگاؤ، سمجھے، تو یہ بڑی مطلب یعنی کہ برکت والا تیل ہے نا، قرآن کی آیت میں بھی زیتون کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ایک تو یہ ہوگا، پھر وہ جو دعا ہے زبان کھولنے کے لیے، قل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یہ آیت، یہ جو آیتیں ہیں 4-5 چھوٹی چھوٹی، تو یہ آیتیں میں آپ کو لکھی بھی دوں گا، تو وہ آپ 3 مرتبہ پڑھ کر جو ہے اس کی بچی کی امی جو ہے نا پانی پر دم کر کے پانی پینا، تو زبان انشاءاللہ کی کھل جائے گی انشاءاللہ۔ باقی کوئی وجہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی عملیات وغیرہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو بہت اچھی ہو جائے گی۔ آج یہ تشریف لائیں، میں زور میں ہوتا ہوں وہاں پر، سیلانی بھی آ جائیں، اور ویسے آج کی رات جمعرات کی رات ہے، وہاں دعا بھی ہوگی، ہو سکے تو بچی کو بھی لے کر آئیں، بچی کی امی کو بھی لے کر آئیں، دعا میں شرکت کر لیں۔ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بتایا سی پی چائلڈ ہیں اور وہ اپنا نام پہچانتی ہیں، کیونکہ میں نے ایسے ایسے بچے دیکھے ہیں سی پی چائلڈ جو اپنے آپ کو، اپنے نام کو بھی نہیں پہچانتے اور اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتے، وہ صرف پڑے رہتے ہیں۔ تو آپ کے لیے شکر کا مقام ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک بہتری کی طرف ہے، اور ان بچوں سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اب دیکھیں دوسرے والدین کتنی تکلیف میں ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، مگر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس سے زیادہ بڑی آزمائش میں۔ مسز رحمان نے ہمیں راولپنڈی سے کال کی، انہوں نے کہا کہ بھائی کی شادی کی بات کرنی تھی، 1 سال سے رشتہ دیکھ رہے ہیں ہم، اور بھائی کا نام ارسلان ہے، اور کوئی رشتہ جو ہے وہ مل نہیں رہا ہے، کیا کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ میں اپنا گھر لینا چاہتی ہوں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اور باقی جو دوست، جو احباب جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں اور وہ ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ جو ہے بتائیے۔ اپنے ذاتی گھر کے لیے تو بڑا آسان نسخہ میں نے پہلے بھی دیا ہے، اور سب کے لیے برابر ہے، وہ ہے 21 تسبیح روزانہ، یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالک، یعنی اے مالک ہمیں اپنے گھر کا مالک بنا دے۔ تو یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا نام کا وظیفہ 21 تسبیح روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ کسی خاص نماز کے بعد کوئی فکس نہیں، کسی وقت بھی پڑھ سکتے پوری دن میں، بس روزانہ؟ ہاں 21 تسبیح یعنی 2100 بار۔ اور یا بھائی کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر یہ خط لکھیں، میں انشاءاللہ ان کو پورا علاج بھجواؤں گا۔ ویسے اس وقت جو ہے 100 مرتبہ یا حنان و یا منان، یا حنان و یا منان،
حنان کے معنی مہربانی کرنے والا، منان کے معنی احسان کرنے والا. یا حنان و یا منان، اللہ کی اس دو ناموں کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں ثواب کی نیت سے، انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی، مسز رحمان کے بعد ہمیں کال کیا چیچا وطنی سے کومل صاحبہ نے. انہوں نے کہا کہ بیٹا جو ہے 9ویں کلاس میں پڑھتا ہے. یہ سوال کیا تھا ان کا؟ پڑھنے میں آگے نہیں آ رہا. ہاں، تو وہ پڑھائی لکھائی میں ان کا من نہیں لگتا ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں؟ ایک تو خود دعا کریں، اور ویسے بھی جمعرات کا دن دعا مانگنے کا دن ہے. جمعرات کی رات شب جمعہ جو ہے اس رات کوئی دعا رد نہیں ہوتی. بقیہ یا علیم ہو یا حکیم ہو، یہ 70 مرتبہ پڑھ کر اس کی سینے پہ دم کریں. یا علیم ہو یا حکیم ہو، یا علیم ہو یا حکیم ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا علم والا ہے اور حکمتیں دینے والا ہے، تو ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جی، پھر ان کے بعد ہمیں ہمارے ایک دوست ہیں حیدر صاحب لاہور سے، انہوں نے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں آسیہ صاحبہ، جن کی والدہ کا نام صفیہ ہے، وہ 12-14 سال سے وہ بیمار ہیں. انہیں کوئی نہ کوئی مرض جو ہے وہ گھیر لیتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا ہی صحیح، مگر وہ مسلسل ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو بتائیے کہ کیا وجہ ہے اور اس کا کوئی حل بھی بتائیے. یہ نہیں کہوں گا کہ 12-14 سال سے پہلے سے ان کے پاس عملیات ہوں، لیکن اس وقت اسٹل دس ٹائم جو ہے نا، یہ ہمیں جو جواب آ رہا ہے وہ ہے کہ اشارہ یہ مل رہا ہے کہ ان پر عملیات ہیں اس وقت. اچھا، اس وقت ہیں. تو بہرحال کہ ہم انشاءاللہ آج کی کارڈ کر دیں گے. آپ حیدر صاحب سے کہیں مجھے خط لکھ دیں لاہور سے کراچی، تو میں انشاءاللہ ان کو علاج بھجوا دیتا ہوں. کیونکہ ظاہر اس میں وظیفے کے ساتھ ہم قرآن پاک کی جو آیتیں بھیجیں گے نا، وہ پانی میں گھول کے پینی ہوتی ہے. اب جو کراچی کے لوگ تو آ جاتے ہیں تو ان کو تو ہم یہاں سے بوتل بنا کے دے دیتے ہیں، لیکن وہاں باٹل نہیں جائے گی. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ ہمارا والٹن چلے جائیں ہمارے مرکز پر لاہور کے، تو وہاں ممکن ہے کہ وہ ان کو پانی دم کیا ہوا مل سکتا ہے. والٹن میں ہمارا مرکز، ویسے تو کئی برانچیں ہمارے لاہور میں بھی ہیں، لیکن والٹن ہمارا ہیڈ آفس ہے وہاں کا، زونل آفس ہے. ورنہ اگر وہ مجھے خط لکھ دے تو میں انشاءاللہ بھجوا دے دوں. بالکل صحیح ہو گیا. اور پھر شہر یار صاحب کا میسج ہمیں فیس بک پہ آیا، جنہوں نے کہا کہ وہ 8 سال سے بے روزگار ہیں، کوئی کام نہیں ملتا، کوئی بات نہیں بنتی، بہت زیادہ پریشان ہیں. تو کوئی مدد کیجئے، بتائیے کہ کیا وجہ ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وجہ کچھ نہیں. اوکے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے، عام طور پر میں ان کو نہیں کہتا، مطلق عرض کر رہا ہوں، کیونکہ خدا نخواستہ ہمیں بدگمانی کی یاد نہیں. آقا فرماتے ہیں نوم الصبح یمن و رزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اور رزق کی تقسیم کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ رزق کی تقسیم وقت جب طلوع فجر ہوتی ہے، جیسے آج کل ہو رہی ہے تقریباً 6 بجے ہو رہی ہے نا، 5:55، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ وقت پورا رزق کا ہوتا ہے. اس میں روزی کے لیے، جان کے لیے، کاروبار کے لیے، دنیا کی جو بھی نعمتیں ہمارے بدن کی ریکوائرمنٹ، سب نعمتیں اس وقت تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں. اب جس وقت مطلب بارش ہو رہی ہو اور ہم اپنے پیالے کو الٹا کر کے یوں رکھ دیں تو اس میں کپڑا بھی گرے گا، چاہے سمندر بہ جائے. سمندر بہ، صحیح ہے. تو یہ کہ وہ ہمارا جو ہے نا کٹورا، اس وقت اگر یوں نہیں ہوگا نا تو ہم مارے جائیں گے. آج وہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کٹورا کہ یہ کٹورا ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ جاگنے کا وقت ہے. ایک مرتبہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ان کے قدموں پر تھوڑی ٹھوکر ماری، اٹھ، یہ رزق مانگنے کا وقت ہے. یقیناً وہ نماز پڑھ کے لیٹی ہوں گی یا نماز کا بھی ٹائم ہوگا، یہ تو نہیں کہہ سکتے ان کی نماز قضا ہو گئی، لیکن یہ کیونکہ وقت تو شروع ہو جاتا ہے طلوع فجر سے. اب فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے 6 بجے ایک بات ہے، اور ختم ہو رہا ہے تقریباً 7:15 بجے، تو تقریباً جو ہے نا 1.25 گھنٹے کا ڈسٹینس ہے نا. تو وہ اسی دوران کو وقت ہوگا جس میں وہ ابھی لیٹی ہوئی تھی، تو آقا نے ان کے قدموں پر ایک ٹھوکر ماری، یہ رزق مانگنے کا وقت ہے. تو دیکھو یہ مانگنے کا وقت ہے نا. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجد فجر میں ویران ہوتی ہے. برا مت لگانا، میں فجر میں جب جاتا ہوں نا تو مجھے 1-2 آدمی ملتے ہیں. اگر آپ کو 3 بجے نکل جاؤ تو شاید 3 بجے سے زیادہ لوگ مل جائیں. یعنی لوگ رات کو جاگتے ہی رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے رات ہوتی نہیں ہے. تو مختصر کہنے کا یہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ کہیں یا ذل جلال والاکرام. یہ اسم اعظم ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کہہ کے دعا مانگے 21 مرتبہ تو انشاءاللہ تعالی. ذل جلال والاکرام ہے، ذل جلال، زبر آئے گا، زبر. اچھا زبر ہے، پیش نہیں ہے اس میں. یا ذل جلال والاکرام، کیونکہ جب یا آ جائے گا نا تو یہ منادہ معرفہ ہوتا ہے.
اب یہ ایک گرامٹیکل بات ہے. ہاں صحیح ہے, تو ویسے ذوالجلال والاکرام ہے. اچھا ویسے ذوالجلال والاکرام ہے, ذوالجلال ہے, لیکن کیا ہے جب ہم پڑھیں گے یا سے نا تو یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ویسے اگر ذوالجلال کو پیش سے ہوگا, لیکن جب ہم جب پکار رہے ہیں نا تو یا ذوالجلال والاکرام. صحیح. جیسے رسول اللہ کہتے ہیں نا, ہاں, لیکن جب پکار تو یا رسول اللہ کہیں گے, یہاں پیش نہیں بلائیں گے. اچھا یہاں رسول اللہ. صحیح ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم سر, بینش بات کر رہی ہوں کراچی سے. بینش بات کر رہی ہیں کراچی سے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بینش صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر مجھے یہ معلوم کرنا ہے مولانا صاحب سے, میری والدہ میرے اور میری بہن کے رشتوں کے لیے بہت پریشان رہتی ہیں, تو کوئی سلسلہ بن نہیں پاتا, تو اس پہ کوئی نظر کر دیجیے, کوئی وظیفہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. بینش آپ کو استخارہ تو نہیں ہو سکے گا نا؟ استخارہ کیا وقفے پہ جائیں گے ہم کے؟ اچھا صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہم بینش آپ کو نا کل استخارہ کر کے بتائیں گے. نہیں استخارہ آپ نہیں کرتے, اب ان کا جواب دیتے ہیں کیونکہ کراچی سے کال کر رہی ہیں, تو کسی کو بھیج دے تو جواب دے دیتا ہوں, لیکن جی وہ بتا دیجیے. استخارہ بھی نہیں ہو سکے گا نا. بالکل صحیح ہے, یا پھر دوبارہ کال کر لیں یا پھر سیلانی تشریف لے آئیں. استخارہ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے, اوکے. تو ابھی ویسے حل بتا دیجیے. ان کی والدہ پریشان ہے, ان کی اور ان کے رشتے, ان کی بہن کے رشتے کے حوالے سے. اور کوئی کال لے لیں اگر لے سکتے تو. کیا اور کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا, اور ٹوٹل وقت کتنا ہے ہمارے پاس یہ بھی بتا دیجئے پروڈیوسر صاحب. اچھا 6 منٹ ہے ہمارے پاس ٹوٹل. تو ان کا سوال کا جواب دیتے ہیں, اور میرے پاس ایک چھوٹا سا ایک موضوع ہے, اس کے اوپر بھی مجھے آپ سے رہنمائی چاہیے. بیٹا مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. هو اللطیف الخبیر, هو اللطیف الخبیر, هو اللطیف الخبیر. عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ دونوں بہنیں پڑھیں هو اللطیف الخبیر, تو انشاءاللہ تعالیٰ کام بن جائے گا. باقی آپ اپنے بھائی کو بھیج دیں میرے پاس, والد کو بھیج دیں, تو انشاءاللہ آپ کو پورا نصاب دے دیا جائے گا رشتے کا, اور اس میں آپ کو ایک خط بھی بنا کے دیں گے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس جب آئے نا تو انہوں نے اپنے غم بیان کیے, تو آقا نے خالی ان کو علاج نہیں دیا, علاج کے ساتھ کو نصیحت بھی دی. تو ہم نے اسی حدیث پاک کے مطابق خط مرتب کیا ہوا ہے. ہم اپنے ہر سائل کو خط دیتے ہیں تاکہ وہ خط کو پورا پڑھ لیں, تو اس میں علاج کے ساتھ نصیحت دی, تاکہ براہ راست سنت کا جو جس چیز میں شامل ہو, سنت جس سے شامل ہو جائے گی, پھر اس کا سنت کا نور فوراً ظاہر ہو جائے گا. تو جو کام سالوں میں نہیں ہوتے نا وہ دنوں اور مہینوں میں ہو جاتے گا. بے شک بے شک. وہ لطیف الخبیر 100 مرتبہ پڑھیں. باقی انشاءاللہ یہ اگر رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ دے دوں گے. انشاءاللہ. اچھا ایک سوال دعا سے پہلے, ہم لوگ قسمت پہ بڑا یقین رکھتے ہیں, تو جو قسمت ہے اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے ایک مسلمان اور ایک مومن یا کسی ایک انسان کی زندگی میں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قسمت کا بہت بڑا مطلب یعنی کہ جو عمل دخل انسان کی دعا سے جڑا ہوا ہے. اچھا ہاں, بس جب یہ مطلب یعنی کہ واضح کر دیا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, تو بندہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میرے نصیب اچھے کر دے, میرے نصیب. تو دعا کے بغیر جو ہے نا مطلب یعنی کہ جو ہے نا وہ معاملہ لٹک رہا ہوتا ہے. اچھا یہ ضروری نہیں کہ جو ہم تکلیف میں ہیں وہ ہماری قسمت کی وجہ سے, جیسے قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما قصبت ایدیکم, اے لوگوں جس مصیبت تم پھنسے ہوئے ہو نا یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے. پتہ چلا قسمت سے مصیبتوں میں نہیں پھنسے ہوئے ہم لوگ, حالانکہ ہمارا نصیب ہی خراب ہے. ہاں کہتے ہیں نا کہ ہمارا نصیب خراب ہے. نہیں یہ غلط بات ہے. ہماری قسمت میں ہی ایسا تھا, جب وقت ہوگا تو ہو جائے گا سارا کچھ. ایسا نہیں ہے. قسمت جو ہے نا گویا لٹک رہی ہے ہماری دعا سے. ہم نے دعا مانگی تو ہمارے کام بن گئے. ابھی آپ نے یہاں آتے ہوئے آپ نے جو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا گھر سے نکلتے وقت, تو فرشتے کہتا ہے یہ تو اب سیکیور ہو گیا, اس کو تو انسان شیطان بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. تو مطلب دعا ضروری ہے. ویسے قسمت جو ہے اللہ نے ہماری اچھی رکھی ہوتی ہے, یہ الگ بات ہے کہ اس کو اور ہم چمکا سکتے ہیں. اچھا, اور مطلب ٹھیک ہے, اسے بوسٹ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ دعا پہ جانے سے پہلے کچھ ہمیں 1 یا 2 جو ہے وہ بہترین دعائیں ہدیہ کرتے جائیں کہ یہ دعا جو ہے نا شامل کریں, بڑی اچھی دعائیں تو بہت ساری ہیں, لیکن جو سب سے آسان میں نے بات کی نا, میرے آقا فرماتے جو کام بغیر بسم اللہ شریف کے شروع کیا جائے وہ نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے.
تو آپ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے، یہ کس کو پڑھنا نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے، سب بس سے پہلے اس سے بڑھ کر دعا اور کون سی آپ کو چاہیے؟ یہ بہترین دعا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا. تو ہمارے پاس جو ہے وہ 3-3.5 منٹ باقی ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ دعا کروائی جائے آپ سے، اور آپ سارے دوستوں سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ بھی اس دعا میں شامل ہوئیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اور ہاں، وہ دوست احباب ہمارے جو کال کرنا چاہتے تھے اور آج ان کی کال نہیں مل سکی یا ہم ان کی کال نہیں لے سکے، وہ کل 10 سے 11 بجے کے بیچ جب حضرت بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ پھر موجود ہوں گے پروگرام میں، تو تب بھی کال کر سکتے ہیں. تو بشیر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ تشریف لائیں. اور دوستو اپنا فیڈ بیک جو ہے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. فہیم عباس کو اور میری ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے آقا کی، پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. عذاب قبر سے بچا لے، فتنہ دجال سے بچا لے. سکرات کی گھڑیاں ہم پر آسان کر دے. ایمان پر عافیت سے بھری زندگی دے اور ایمان پر عافیت سے بھری موت عطا فرما. جل کر، پھٹ کر، کٹ کر، ڈوب کر مرنے سے محفوظ فرما. الہ العالمین جہنم کی آگ سے بچا. بتقاضائے بشریت ہم سے جتنے گناہ ہو گئے، ہم سب تیرے بندے، تیری بندیاں تیری بارگاہ میں دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. الہی ہماری معافیاں، ہماری توبہ اپنی رحمت سے قبول فرما. ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو 5 وقت کا نمازی بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرمانبردار بنا، سچا عاشق رسول بنا. نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ہمارے وطن میں 100 سال کا ریکارڈ سردی کا ٹوٹ چکا ہے. یا اللہ بہت زیادہ لوگ سردی کی وجہ سے پریشان ہیں. اے اللہ تو اپنی رحمت سے ان بیچاروں کی غیب سے مدد فرما. اور پورے عالم میں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں، سب مسلمانوں کی امداد فرما. ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جو اسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی سب کی شفا مقدر فرما دے. یا اللہ جادو، آسیب، نظر بد اور مرگی کے دوروں سے سب کی جان چھڑا دے. جو تنگ دست و بے روزگار ہیں، ان کی تنگ دستی بے روزگاری ختم فرما. جن کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، اپنی رحمت سے فقر و فاقہ دور فرما. جو قرض دار ہو گئے ہیں، ان کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے. اور جن کے پیسے لوگ کھا گئے ہیں، جن کی وراثت میں حصہ نہیں مل رہا، ان غریبوں کی مدد فرما. رعایا اور ریاست کا پیسہ جن بدکاروں نے کھا لیا ہے، ان کو عبرت کا نشان بنا اور ان سے ایک پیسہ وصول کروا. جو بے گھر ہیں، ان بیچاروں کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما، ذاتی چھت اور ذاتی مکان عطا فرما. جو بے اولاد ہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو بے رشتہ ہیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، پوتیاں، نواسیاں، پورے عالم میں جہاں کہیں بھی ہماری بچیاں، بہنیں، بھائی بے رشتہ، ان کو عالی شان اچھے رشتے عطا فرما، نیک رشتے عطا فرما، غیر لالچی رشتے عطا فرما، ہم کف رشتے عطا فرما. اور جو میاں بیوی میں آپس میں نہیں بن رہی، آپس میں اختلافات کی آگ لگی ہوئی ہے، یہ اختلافات ختم فرما. جو روٹے ہیں ان کو منا، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا، جو لاپتہ ہیں ان کا پتہ دے، جو بے قصور قید میں ان کو رہائی دے، جن پر جھوٹے مقدمے بنے ہیں ان کے جھوٹے مقدمے سے خلاصی عطا فرما. اے ہمارے پیارے اللہ، اس وطن عزیز پاکستان کو صبح قیامت تک اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.